وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ مومن آیت نمبر 28. آج کا موضوع، کیا فرعونیت کی عادات ہم میں پائی جاتی ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین اکرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ. اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں اور واضح دلیل کے ساتھ بھیجا. إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ. فرعون اور حامان اور قارون کی طرف تو وہ کہنے لگے کہ یہ جادوگر ہے، بڑا جھوٹا ہے. فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ. پھر جب وہ ہماری بارگاہ سے پیغام حق لے کر ان کے پاس آئے تو انہوں نے کہا، ان لوگوں کے لڑکوں کو قتل کر دو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں، اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دو، اور کافروں کی پر فریب چالیں صرف ہلاکت ہی تھیں. وقال فرعون ذروني اقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. اور فرعون بولا، مجھے چھوڑ دو، میں موسیٰ کو قتل کر دوں، اور اسے چاہیے کہ اپنے رب کو بلا لے، مجھے خوف ہے کہ وہ تمہارا دین بدل دے گا یا ملک مصر میں فساد پھیلا دے گا. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے چکا ہوں ہر متکبر شخص سے جو یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا. سامنے کرام سورہ مومن آیت نمبر 28. لفظی ترجمہ، وقال رجل مؤمن، کہا اس ایک آدمی جو مومن تھا، من آل فرعون، جو آل فرعون میں سے تھا، یکتم ایمانہ، جو اپنا ایمان جس نے چھپایا ہوا تھا، اتقتلون رجلا، کیا تم قتل کرتے ہو ایک ایسے آدمی کو، ان یقول ربی اللہ، جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، وقد جاءکم بالبینات من ربکم، اور وہ آیا ہے بالکل واضح دلائل لے کے تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس،
وقد جاءکم، اور وہ آیا ہے تمہارے پاس، بالبینات، بالکل واضح دلائل کے ساتھ، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وَإِن يَكُ كَاذِبًا، اور اگر وہ جھوٹا ہو، فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، تو اس کے جھوٹ کا وبال اسی پر ہوگا، وَإِن يَكُ صَادِقًا، اور اگر وہ سچا ہو، يُصِبْكُم بَعْدُ الَّذِي يَعِدُكُم، تو پھر تمہیں پہنچے گی وہ حالت جس کا وہ تم سے وعدہ کر رہا ہے، ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ہر اس شخص کو جو حد سے تجاوز کرتا ہے اور جھٹلاتا ہے۔ سامعین کرام، سورہ مومن کا نام بھی یہاں آ گیا، وقال رجل مؤمن، یہاں سے وہ نام لیا گیا تھا۔ یہ سامعین کرام یہ تذکرہ ہے ایک مومن کا آل فرعون سے، اور جس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، یعنی دل میں ایمان تھا لیکن ظاہری طور پہ وہ ان کی ٹولی میں شامل تھا اور آل فرعون میں سے تھا۔ وہ جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا مشورہ مانگا تو اس نے، یعنی اس کا ایمان جو ہے وہ جوش میں آ گیا اور اس نے ایک تقریر کی، اس نے فرعون کے دربار میں ایک تقریر کی، اور یہ اب اس تقریر کا تذکرہ ہے سامنے کا۔ لیکن دیکھیں اس میں بہت سے نکات ہیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم اس کا مطالعہ کریں گے، اور اس میں یعنی بعض نقطے ایسے ہیں کہ اس میں ہم دیکھ سکیں گے کہ ہمارا اس کے سلسلے میں عمل کیا ہے یا ہمارا رد عمل کیا ہے۔ بہرحال یہ ایک ایمان والے صاحب ایمان جس کا ایمان چھپا ہوا تھا اب تک، لیکن اب وہ جب موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا فرعون نے مشورہ مانگا تو اس نے اپنی ایک تقریر کی، اور اس میں بہت سے نکات ہیں سامعین کرام، وہ ساتھ ساتھ انشاءاللہ اس پہ ہم غور کریں گے۔ اور آج کا جو آیت ہے اس میں آپ نے پڑھ لیا کہ وہ جو آدمی ہے جو مومن تھا اس نے تقریر شروع کی کہ بھئی کہ تم اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ تم ایسے آدمی کو قتل کرتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، یعنی اس کے قتل کی کوئی خاص وجہ تو نہیں ہے، اس نے کیا جرم کیا ہے؟ اگر جرم ہے تمہارے خیال میں تو وہ یہی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، اور وہ واضح دلائل لے کے آتا ہے، تو یہ تو کسی کے قتل کی وجہ نہیں بن سکتی۔ واضح دلائل لے کے آئے تمہارے رب کی طرف سے، اور اگر اس نے جھوٹ بولا بھی ہے تم جیسے کہتے ہو تو اس کے جھوٹ کا وبال تو اسی پر ہے۔ جھوٹے تو کبھی فلاح نہیں پاتے، جھوٹ تو جھوٹ ہوتا ہے، جھوٹ کا کوئی خاص نتیجہ برآمد نہیں ہوتا، اور جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ بھئی اگر یہ جھوٹا ہے تو اس کا وبال تو اسی پر ہوگا، لیکن اگر سچا ہے تو پھر جس چیز سے وہ تمہیں ڈرا رہا ہے، یعنی اللہ کے عذاب سے نافرمانی کی صورت میں، تو وہ تو پھر تمہیں پہنچے گا، کیونکہ یہ تو پھر اللہ کا رسول ہے۔ دو ہی صورتیں ہیں، یا انسان جھوٹا ہو سکتا ہے یا سچا۔ اگر جھوٹا ہے تو اس کی کوئی سازش اے فرعون تمہیں تو خراب نہیں کر سکتی، لیکن اگر سچا ہے اور یہ تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرا رہا ہے، ایمان کی دعوت دے رہا ہے، تو تمہیں پھر اس کی بات مان لینی چاہیے، کیونکہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر تو تم اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق ہوگا۔ اس آیت میں ایک نقطہ ہے، یہ ہے سامنے کرام جو زیادہ قابل نوٹ ہے، وہ یہ ہے کہ ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب۔ یہ دو صفات ایسی ہیں، اگر ان صفات یہ ہماری صفات بن جائیں تو پھر ہمیں ہدایت لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ یعنی قانون الہی یہ ہے
کہ ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، کہ اللہ تعالیٰ ہر اسراف کرنے والے اور جھوٹے شخص کو ہدایت کی توفیق عطا نہیں فرماتا۔ تو بہرحال اس میں یہ جملہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی سنت کریمہ ہے، جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ ہدایت خداوندی چاہتے ہیں تو آپ کو حد سے تجاوز کرنے کی روش چھوڑنی ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا ہوگا، اسراف سے کام نہیں لینا۔ سامعین کرام، ہر وہ شخص مسرف ہے یا مسرف کا ہے، مسرف کذاب، یہ دو صفات ہیں، یا تو یہ انسان میں ہوں گی یا نہیں ہوں گی۔ میں آج کے معاشرے کی بات کر رہا ہوں، یہ یا تو انسان جو ہے یا دو صفات کا مالک ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو دیکھ لیں، اگر مطلب یہ تو ہم نے خود دیکھنی ہے۔ اسراف صرف میں بتا دیتا ہوں، حد سے تجاوز، اسراف کرنے یعنی اسراف ہے نا، حد سے تجاوز۔ تو حد کیا ہے ہماری، یعنی یہ ایک عام لفظ ہے، حد سے تجاوز۔ مثال کے طور پہ آپ کے بھئی اسراف نہ کرو، یہ ہم کہتے ہیں نا، بھئی اسراف نہ کرو، اسراف اچھی چیز نہیں ہے۔ ایک انسان کے پاس اگر پیسے بھی ہیں بھی، لیکن وہ ضرورت سے زیادہ چیزیں کر رہا ہے اور اپنی جو ضروریات ہیں اس سے زیادہ خرچ کر رہا ہے، تو ہم اسے کہیں گے کہ بھئی یہ تو اسراف ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے کچن میں ضرورت ہے ایک فریج کی، تو آپ 5 فریج خرید لاتے ہیں، اور وہ 4 فریج جو ہیں، آپ تو ایک ہی فریج استعمال کریں گے، 4 جو ہے وہ سٹور میں پڑے رہیں گے، خراب ہوتے رہیں گے، تو یہ تو آپ نے اسراف کیا۔ اسی طرح ہر کام میں اسراف ہوتا ہے۔ لیکن اب اسراف دین کے معاملے میں اسراف کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیں، اللہ کی اطاعت یہ انسان کی حد ہے کہ یہ اللہ کی اطاعت سے سر منہ انحراف نہیں کرے گا۔ بندگی اللہ کا حق ہے، ان الحکم الا للہ، حکم جو ہے وہ صرف اللہ کا حق ہے، اور انسان کو اللہ کے حکم کی بجاوری کرنی ہے، یہ اس کی حد ہے۔ اب کوئی اگر اس حد سے بڑھتا ہے، ذاتی خواہشات پر عمل کر لیتا ہے، یا اور کوئی چیزیں اگر اس کو شیطان کی بات مان لیتا ہے، معاشرے کی بات مان لیتا ہے، یا دوست کی بات مان لیتا ہے، جو بھی ہو، لیکن اللہ کے حکم کے مقابلے میں، تو اس نے اپنی حد سے تجاوز کیا۔ یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں، اور بہت قیمتی نقطہ ہے۔ ہمیں تو اصل میں ان چیزوں کا احساس ہی نہیں ہے کہ بھئی اسراف کیا چیز ہے۔ ہم تو بس روپے پیسے کے معاملے میں کہ بھئی وہ اس کو ہم اسراف کہتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اسراف جو ہے، اصل اسراف یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی اس کی کامیابی جو ہے اللہ کی بندگی میں ہے۔ اللہ کی اطاعت کے، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دینا اور جھکائے رکھنا، یہ اس کی ایک حد ہے۔ اگر کوئی اس حد سے تجاوز کرے گا، دیگر کسی بھی ہستی کی بات مانے گا اللہ کے حکم کے مقابلے میں، مثال کے طور پہ وہ نفس ہے۔ عام طور پہ تو ہم اپنے نفسانی خواہشات کو پورا کرتے رہتے ہیں، ہمیں تو کوئی یہ احساس نہیں ہوتا۔ اور بہرحال یہ اسراف ہے۔ کذاب، جھوٹا، تو یعنی اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں اور جھوٹے ہیں، اس کا بھی ہم نے معنی محدود کر لیا ہے کہ مثال کے طور، یعنی بہت ہی محدود معنی ہے کہ بھئی جھوٹا۔ ایک شخص نے آپ نے ایک دوست سے کہا کہ بھئی مجھے 5000 روپے کی ضرورت ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے کل میں دے دوں گا۔ کل آئی تو اس نے پیسے دیے نہیں، تو وہ کہے گا کہ بھئی تم نے مجھے پیسے نہیں دیے، تم نے تو جھوٹ بولا، تم کیوں دینے نہیں تھے تو تم نے جھوٹ کیوں بولا۔ اسی طرح جھوٹ کو ہم نے محدود کر لیا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، لیکن اصل جھوٹ کیا ہے؟ اصل جھوٹا کون شخص ہے؟ دیکھیں، اصل جھوٹا وہ شخص ہے جو دنیا میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ ایک شخص جو ہے، یعنی اس کا ایک مقصد تخلیق ہے۔ یہ بات تھوڑی سی غور سے سنیں۔
انسان کو اللہ تعالیٰ نے بے مقصد پیدا نہیں کیا. انسان کا ایک مقصد تخلیق ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ. تجھی کو دیکھنا، تجھے ہی تکنا، تجھ میں گم ہونا. سبحان اللہ. تو اللہ مقصود ہے. اب انسان دنیا میں آ کے، اب یہ مقصد تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا ہے، وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اے انسان تیری انتہا تو میں ہوں. پھر پیغمبر جو ہے وہ دعوت دینے والے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف، داعیاً الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں. اب ہم عملی طور پہ یہ دعوت رسول کو جھٹلا رہے ہیں. اللہ کو اپنی منزل بنانے کے لیے ہم آمادہ نہیں ہیں. دنیا کے ظاہر پر کا ہمیں دھوکہ لگ گیا ہے. ہم نے ظاہر ہی کو اپنی منزل بنا لیا ہے، اور ظاہر ہی کے سامنے ہم سجدہ ریز ہو گئے ہیں. آپ دیکھیں حرام حلال کی آج کوئی تمیز تو نہیں ہے سامنے کا. تو یہ جھوٹ ہے، یعنی جھوٹ پہ ہمارا ایمان ہے. یہ جھوٹ ہمیں معاشرے نے سکھایا ہے، لیکن اب ہم اس جھوٹ پر یقین کرتے ہیں. یہ تو اب ہماری مرضی ہے نا. ہم میں میرے جو سامعین ہیں ماشاءاللہ، اس میں کوئی چھوٹے بچے تو نہیں ہیں، نہ ان کی سمجھ کی یہ باتیں ہیں. 2 سال کے بچے، 5 سال کے بچے نہیں، ماشاءاللہ سب عاقل اور بالغ ہیں. اب سچ یہ ہے کہ اللہ کی زندگی اللہ کے لیے ہے، ہم اللہ کے لیے ہے. انا للہ، اللہ کے ہیں، اللہ کے لیے ہیں، اور اللہ ہی کی طرف واپس لوٹنا ہے. سچ یہ ہے. اب اس سچ کو ہم جھٹلائیں، اور سچ یہ بھی ہے سامعین اکرام کہ انسان کی منزل اللہ ہے. اب اس سچ کو اگر ہم جھٹلائیں اور باطل کو اپنی منزل بنا لیں تو اللہ تعالیٰ پھر ہمیں ہدایت نہیں دے گا، کیونکہ ہم پھر اس کے قانون کے تحت آ جائیں گے کہ ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب. یہ میں نے آپ کو کہہ دیا سامعین اکرام، یہ اس کا ایک لازمی معنی تھا، میں نے کر دیا. اب آپ آگے آپ کی مرضی ہے. یا قوم لکم الملک، ترجمہ، اے میری قوم تمہارے لیے بادشاہی ہے آج. لکم الملک، تمہارے لیے بادشاہی ہے، یعنی اقتدار آج تمہارے پاس ہے. ظاہرین فی الارض، زمین میں ظاہری طور پر تمہارے پاس اقتدار ہے، یعنی آج تم غالب ہو. فمن ینصرنا، پھر ہماری مدد کون کرے گا؟ من بأس اللہ، اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے. ان جانا، اگر وہ آ جائے ہم پر. قال فرعون نے کہا، ما اریکم الا ما ارا، میں تو تمہیں دکھاتا ہوں وہ راستہ جو میں دیکھتا ہوں، یعنی میں اپنی رائے میں تمہیں صحیح راستہ بتا رہا ہوں. وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، اور میں تمہیں راہ نہیں دکھاتا لیکن رشاد مطلب بھلائی کی راہ تمہیں بتا رہا ہوں. اس میں سامعین اکرام مضمون یہ ہے کہ ایک تو اس نے جو مرد مومن تھا اس نے فرعون کو کہا، یا سب سے مخاطب ہے، ظاہر ہے دربار میں کھڑا ہے، تقریر کر رہا ہے، ان کو کہا کہ بھئی بادشاہی تو آج تمہارے پاس ہے ظاہری طور پہ، لیکن یہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، اور اگر اللہ کا عذاب ہم پہ آ گیا تو کون بچائے گا ہمیں؟ فمن ینصرنا من بأس اللہ ان جانا. اب وہی ہوا. پھر آپ کو معلوم ہے سامنے کرام کہ فرعون جب یہ نکل کے جا رہے تھے بنی اسرائیل تو فرعون نے ان کا پیچھا کیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو سمندر نے راستہ دے دیا، دریا نے یا سمندر نے جو بھی تھا. اور اس نے اپنی قوم کو کہا کہ دیکھو سمندر نے، فرعون نے کہا یہ تو شیخیاں بگاڑنے والا تھا. اس نے کہا دیکھو
سمندر نے مجھے راستہ دے دیا، چلو چلے ان کے پیچھے، وہ چل دیے ان کے پیچھے۔ جب دریا میں سارے لشکری پہنچ گئے تو وہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا دریا کو کہ بھئی تم ایک سے ہو جاؤ، پہلے تو 12 راستے تھے نا۔ تو بہرحال یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، وہی ہوا، فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا، اللہ کے عذاب سے ہم بچ نہیں سکتے۔ سامعین کرام، اس میں مضمون یہ ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ کے عذاب کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں۔ زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کا جو سسٹم ہے وہ آج بھی جاری و ساری ہے۔ آج بھی لوگوں کے دل پہ مہریں لگ رہی ہیں، آج بھی لوگوں کے دل کالے سیاہ ہو رہے ہیں، آج بھی لوگوں کے دل پتھر دل، بہت سے لوگوں کے دل پتھر دل بن چکے ہیں۔ یہ ہدایت اور نصیحت کی باتیں یہ کسی کی سمجھ میں نہیں آتی سامنے کا۔ اکثر آپ دیکھیں کہ نہ تو اس میں قرآن کے مضامین میں کسی کی کوئی دلچسپی ہے، نہ کوئی مستقل طور پہ اس کا وہ فالوور بنتا ہے قرآن کا۔ لیکن یہ ہے کہ عذاب الہی جو ہے وہ، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے، وہ قانون جو ہے، وہ سنت جو ہے، طریقہ اللہ تعالیٰ کا وہ بدلا ہوا نہیں ہے۔ آج بھی جس طرح فرعون پہ عذاب آیا نا سامنے کا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ صرف اقسام مختلف ہیں عذاب کی، اللہ کی عذاب کی، لیکن طریقہ کار جاری و ساری ہے اور یہ رہے گا قیامت تک۔ اللہ تعالیٰ کے مختلف قوانین ہیں، ہدایت کے، گمراہی کے، رحمت کے، غضب کے، جو طے شدہ ہیں، ازل سے طے شدہ ہیں۔ اللہ کے رحمت کے مستحق کون لوگ ہیں، اللہ کے غضب کے مستحق کون لوگ ہیں، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کے قوانین ہیں۔ ابھی کوئی نئے قانون نہیں بن رہے سامنے، وہی ازلی قوانین ہیں اور وہ جاری و ساری ہیں۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا جس طرح فرعون ہلاک ہو گیا، ہم میں سے بہت سے لوگ، یہ تھوڑے سے غور سے الفاظ سنیں، کہ ہم میں سے بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہیں، مبتلا ہو گئے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ ان کی حالت جو ہے وہ بہت خراب ہوتی ہے۔ بہرحال وقال الذی، اچھا فرعون نے اس میں یہ ہے، قال فرعون نے کہا، ترجمہ آپ نے سن لیا، فرعون نے یہ کہا کہ بھئی میں تو، میری سمجھ میں جو بات آتی ہے وہ میں تمہیں بتا رہا ہوں، تمہیں سیدھا راستہ بتا رہا ہوں۔ اب اس کا دل جو ہے وہ تو پتھر دل بن گیا تھا، اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی، اگرچہ اس نے ساری ظاہری نشانیاں دیکھ لیں، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی اس کے دل کی حالت نہیں بدلی، دل کی حالت نہیں بدلی۔ اصل تو یہ ہے کہ ہمارا دل کی حالت بدل جائے، اور وہ جب ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے دل کی حالت اس وقت بدلے گا جب ہم خود اس کے لیے کوشش کریں گے۔ یہ ایک اور قانون الہی ہے، اس کو ذرا آپ غور سے سنیں۔ دیکھیں دل کی حالت اگر آپ نے بدلنی ہے تو اس کے لیے جو اسباب مہیا ہیں تو پھر آپ ان اسباب سے کام لیں گے۔ سب سے پہلے تو نیت بدلیں گے۔ اگر آپ نے ہدایت قبول کرنی ہے، ہدایت پر چلنا ہے، اللہ کو منزل بنانا ہے اور دل کو نرم کرنا ہے، دل کو جھکانا ہے، تو پھر یہ ہے کہ آپ نے ظاہری اسباب سے کوشش کرنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک اور قانون ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ ایک قوم کی حالت نہیں بدلتا، قوم یا فرد، جب تک وہ خود اپنی حالت بدلنے کے لیے کوشش نہ کریں۔ دیکھیں ہر کام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ توفیق الہی اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ ایک خاص طریقہ ہے، لگا بندہ طریقہ میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ نے ایک برائی کا چھوڑنے کا عزم کر لیا۔ مثال کے طور پہ آپ نے بے مقصد زندگی کو چھوڑنا چاہا کہ نہیں، اب میں نے مقصد والی زندگی جینا ہے، ایک مقصد کے لیے جینا ہے اور اللہ کے لیے جینا ہے، اللہ میرا مقصود ہوگا، تو آپ اس کا ارادہ کر لیں۔ پھر اس کے لیے جو ذرائع ہیں ہدایت کے، وہ آپ نے تلاش کرنے ہوں گے اور ہدایت پر، سیدھے راستے پر چل پڑنا ہوگا۔ پھر توفیق الہی آئے گی اور اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، وہ آیت میں آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں۔ وَأَمَّا
فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، وہی توفیق الہی کا مضمون ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، جس نے دیا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور نیکی کی تصدیق کی، اما من اعطى واتقى، اور جس نے دیا اور تقوی کی روش اختیار کر لی اور نیکی کی تصدیق کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو میں آسان راستہ اور بھی آسان بنا دوں گا۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ بہرحال دیکھیں، آپ نے ایک نیکی کرنی ہے تو آپ اس کا پہلے ارادہ کر لیں، اور اس کے لیے دستیاب وسائل جو بھی ذرائع ہیں وہ آپ استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق، اس کی امداد آپ کے شامل حال ہوگی، اور آپ کو اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ بتا دے گا، ہدایت دے دے گا آپ کو۔ تو یہ طریقہ کار ہے۔ بہرحال قال فرعون ما اریکم الا ما ارا وما اہدیکم الا سبیل، یعنی پیغمبر کی بات کو اس نے جھوٹا سمجھا۔ اب جھوٹا سمجھنے یعنی جھٹلایا، تو فاما من طغى، وہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے نا، وہ دوسری جس نے جھٹلایا، حد سے تجاوز کیا۔ فرعون میں تو یہ ساری صفات موجود تھی، تو اب اس کو ہدایت نہیں معلوم ہو رہی تھی، ہدایت کی توفیق نہیں مل رہی تھی، سلب کر لی اللہ تعالیٰ نے اس سے ہدایت کی توفیق۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ سنا دیں۔ قال رجل مؤمن، کہا ایک مومن آدمی نے، من آل فرعون، آل فرعون سے، یکتم ایمانہ، جو اپنا ایمان چھپاتا تھا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ کیا تم قتل کرتے ہو اس آدمی کو جس نے کہہ دیا کہ رب میرا اللہ ہے، وقد جاءکم بالبینات من ربکم، اور وہ دلیل لے کے آیا ہے، واضح دلائل تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس لے کے آیا ہے۔ وَإِن یَکُ کاذبا فَعَلَیہ کذبہ، اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ کا وبال اسی پر ہوگا، تمہیں اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ وَإِن یَکُ صَادِقًا، اگر بالفرض وہ سچے ہیں تو یُصِبْکُم بَعْضُ الَّذِی یَعِدُکم، تمہیں پہنچے گا بعض وہ عذاب جس کا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ہر اس شخص کو جو حد سے تجاوز کرے، اور جھوٹے شخص کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض، اے میری قوم، آج تو ظاہر زمین میں تمہاری بادشاہی ہے۔ فمن ینصرنا من بأس اللہ، پس کون امداد کرے گا ہماری اللہ کے عذاب سے، ان جاءنا، اگر آ گیا وہ ہم پہ۔ قال فرعون، کہا فرعون نے، ما اریکم الا ما ارا، میں تمہیں راستہ نہیں بتاتا مگر وہ جو میں دیکھتا ہوں، یعنی جو صحیح بات ہے میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ فرعون نے اپنی قوم کو کہا، وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، اور میں تمہیں راستہ نہیں بتاتا لیکن سیدھا راستہ۔ سامعین اکرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات
جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. A believing man from Pharaoh's family who had concealed his faith said, "Are you going to kill a man for saying, 'My Lord is God,' and he has brought you clear proofs from your Lord? If he is a liar, his lying will rebound upon him. But if he is truthful, then some of what he promises you will befall you. God does not guide the extravagant impostor." يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. O my people, yours is the dominion today, supreme in the land. But who will help us against God's might should it fall upon us? Pharaoh said, "I do not show you except what I see, and I do not guide you except to the path of prudence." इसके साथ ही आज के दर्स का वक्त इख्तिताम को पहुँचा। इंशाअल्लाह अगले दर्स में मुलाकात होगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।